الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ گھروں کی اصلاح مگر کیسے، اس موضوع پہ آج ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ سب پر رحم کریں، شفقت کرو، سب پر رحم کرو۔ جو گھر میں افراد ہیں ان کے ساتھ آپ شفقت سے پیش آؤ۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا مفاد ہی دیکھنا ہے، دوسروں کا فائدہ بھی دیکھیں۔ مرد ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، عورت ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ یعنی کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے تو گھر کی اصلاح ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کا کام کر رہی ہیں اور مرد عورتوں کے والے کام کر رہے ہیں۔ عورت کا کام ہے گھر کی اصلاح، اس کو باہر نکال دیا گیا ہے، باہر کے کام کرے۔ ہاں، مجبوری عورت کر سکتی ہے پردے میں رہتے ہوئے، اگر عذر ہے، وگرنہ عورت کا کام ہے بچے سنبھالنا۔ باہر مردوں کے بیچ میں جا کے عورت کا کام کرنا ایک بڑا ذلت کا کام ہے، رسوائی کا کام ہے۔ تو اگر ضرورت ہے تو عورت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی شوق ہے یا مال جمع کرنے کے لیے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے باہر کمائے، نفقے کے طور پہ پھر بیوی پہ خرچ کرے جو اس کی طاقت ہے، جتنی طاقت ہے۔ عورتوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، مرد گھر میں بیٹھ گئے ہیں، اس سے بھی گھر برباد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گھر شروع کیسے ہوتا ہے؟ خاوند اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک چیز آپ خیال رکھیں کہ نکاح کے لیے، ٹھیک ہے نا، نکاح جب ہوتا ہے اس میں شادی کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں، دیندار عورت ہو، لڑکا بھی دیکھنے کے لیے نیک اخلاق تقوی والا ہو، اس سے گھر اچھا ہوگا۔ بعد میں اگر آپ دینداری کو بنیاد پر شادی نکاح اگر ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت کا جو آغاز ہے، انتخاب ہے، وہ ماں سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اگر ماں نیک ہوگی، باپ نیک ہوگا، شوہر نیک ہوگا اور بیوی نیک ہوگی تو بچے بھی دیندار ہوں گے، بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن آج ہم مال کو آگے رکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، نکاح کے لیے مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اوپر فرنٹ لائن میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عورت جاب کہاں پہ کرتی ہے، جہیز کہاں سے زیادہ ملے گا، ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے۔ دینداری کو دیکھتے ہیں آخر میں، چلیں تھوڑی بہت ہی دیکھ لی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک معیار ہے، اس لیے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ گھروں میں ساری چیزیں اگر عورت ہی، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دینداری تقویٰ نہیں دیکھیں گے تو پھر گھر کا ماحول کیسے اچھا ہوگا، وہ گھر کیسے اچھا بن سکتا ہے؟ اگر آپ نے مال ہی دیکھنا ہے، خوبصورتی دیکھنی ہے، دین تقویٰ، ہاں دین تقویٰ پہلے دیکھیں، اس کے ساتھ مال ہو، خوبصورتی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مال خوبصورتی کو دیکھ لیں، دینداری کو دیکھیں نا۔ تو یہ اس میں بات ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اگر گھر میں ساری چیزیں اگر عورت ہی لے کر آئے گی اور شوہر اس کو استعمال کرے گا تو بیوی کیسے اس کی عزت کرے گی؟ شادیوں میں دیکھیں لاکھوں لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیوی اکثر چیزیں لے کر آ رہی ہیں، جیسے جہیز لے کر آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں لے کے آ رہی ہے، کما رہی ہے، تو دیکھیں وہ بیوی کیسے عزت کرے گی شوہر کی؟ یہ جو کام شوہروں کے کرنے والے ہیں وہ بیوی کرنے لگے۔ ہاں، بیوی تب کرے جب مجبوری ہو، عام حکم یہی ہے، عام مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ شوہروں کا کام ہے یہ باہر کمانا، عورتوں کا نہیں۔ عورتوں گھر میں رہیں، بچوں کو سنبھالیں، گھر کو دیکھ بھال کریں۔ اسی طرح ہم بعض کا تو اور بھی غلطی کرتے ہیں کہ بے نماز سے شادی کر دیتے ہیں لڑکی کی، یہ بھی ظلم ہے۔ لڑکی نمازی ہے، دیندار تقوی والی ہے، اور ولی بے نمازی سے شادی کر دیتے ہیں۔ بعض اہل علم تو بے نمازی کو کافر مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے نکاح جائز ہی نہیں ہے، اگر ہو گیا تو خلا طلاق کرا دیں، الگ کر دیں ان کو۔ لڑکی بھی نمازی ہو، تقوی والی وہ ہو، پردے والی ہو، اور لڑکا بھی نیک ہو۔ آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا نیک ہے؟ دیکھیں ظاہری چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لڑکے کا لباس، لڑکے کا چہرہ، سب بعض چیزیں تو ظاہر سے بھی پتہ چل جاتی ہیں اس کی کتنی اس کے اندر دینداری تقویٰ ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، لڑکا نمازی ہو، عقیدے والا ہو، عقیدے توحید والا ہو، منہج والا ہو، یہ چیزیں دیکھا کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم مال ہی دیکھتے ہیں، تو جب ہم نے مال ہی اور خوبصورتی صرف دیکھنی ہے تو گھر کیسے اچھا ہوگا؟ بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ دیکھیں، دین صرف نماز میں نہیں ہے، اخلاق بھی دیکھیں، لڑکا لڑکی کا
دوسرا اپنا خاندان کا برادری سے لوگ باہر رشتہ ہی نہیں کرتے، چاہے رشتہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لڑکی یا لڑکے کا۔ اگر آپ کی جو برادری ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم برادری دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، اگر یہ چیزیں نہیں مل رہی تو چاہے لڑکا کتنا بھی نیک ہے، لڑکی کتنی بھی نیک ہے، تو ہم نہیں کرتے کہ یہ غیر برادری کا۔ تو لڑکا نیک اور نیک لڑکی کو چھوڑنا یہ فتنے کا باعث ہے، معاشرے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ ظاہری بات ہے فتنہ ہی ہے نا، کون لڑکا نیک بنے گا جب نیکوں کا رشتہ ہی نہیں آنا، نیک لڑکیوں کا رشتہ ہی کسی نے نہیں کہ یہ کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، تو پھر کون نیک بنے گا؟ فتنہ ہی پیدا ہوگا نا معاشرے میں۔ جب لوگ اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے نہیں کہ ان کا تو رشتہ ہی نہیں آتا، ان کا تو یہ مسائل ہیں، لوگوں کے نظر میں اہمیت ہی نہیں ہوتی، تو پھر کون لوگ جو دین پڑھائیں گے؟ تو اس سے فتنہ ہی پیدا ہوگا معاشرے میں جب کچھ سیکھے گا نہیں دین۔ تو یہ بات ہے۔ باقی ہم مزید آگے بھی دیکھتے ہیں گھروں کی اصلاح کے لیے کون کون سی چیزیں ہمیں کرنی